وقت ہم میل کیمپس میں ہیں اور میں بالکل اس میل کیمپس کے سینٹر میں ہوں اس وقت. میرے اس طرف جو ہے شریعہ اور لا فیکلٹی ہے اور دوسری طرف اپلائیڈ سائنسز کی فیکلٹی ہے, اور یہاں پہ کئی مختلف جگہوں پر اس قسم کے بینرز لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ یاد کیا جا رہا ہے ان 2 ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے. اب یہاں پہ ہم تفصیل میں بات تو وہی ہے کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا, پہلا خودکش حملہ آور فیمیل کیمپس میں, اور اس کے کچھ منٹس بعد یہاں پہ ہوا. اب وہ پہلے دھماکے کی وجہ سے یہاں پر جو نقصان ہو سکتا تھا وہ کم ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے نوجوان بھاگے اس طرف اور وہاں پہ امداد کی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ کے کرم تھا کہ یہاں پہ اس قسم کا نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور میں شروع کروں گا, لیکن پہلے میرے ساتھ یہاں پر ہمارے بھائی ہیں بردر قاسم جو کہ چائنا سے ہے, وسطی چائنا سے ان کا تعلق ہے. یہاں پہ تقریباً 10 یا 11 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی, اور اس میں تقریباً 1500 جو ہیں وہ فارن اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان 1500 میں سے بھی تقریباً 600 یا 700 صرف چائنا سے ہیں. بردر قاسم, thank you very much for joining me here. Thank you. You saw the attack that happened here. Yeah, The attack that happened, yeah. So what's your reaction to that? at that time I was in the class and I almost died that day. And at that time we had a lecture there and we had a small quiz. And I finished my paper in advance and my teacher told me you can leave if you have no question. Fortunately, I had a question to ask the teacher. And during that time, we heard the first bomb in the cafeteria of women campus. And I asked my teacher, is it a bomb? He said maybe. At that time, we heard the second bomb in the blockade. And Which was very close to you. no more than 30 meters away from our class. And if I have no question to ask my teacher, maybe my body is dead in China now. True. Yeah. You would have been outside. Now, with these bombings in Pakistan Yeah. and these attacks, I'm sure your family is worried about you. Yeah, my family said, you'd better come back. And I said, only one semester left, so I have to stay here for complete my degree. But are you scared? Yeah, I'm really shocked by it. I don't know why the bombers bombed the university. آپ بتائیں, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, یہ کون کروا رہا ہے؟ اصل میں یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہاں پر یونیورسٹی میں, پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ عام آرمی پر ہو رہے تھے یا پولیس وغیرہ ان لوگوں پر ہو رہے تھے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ایک تعلیمی ادارے پر یہ دھماکہ ہوا. اور یہ اس طرح کون کروا رہا ہے؟ یہ جو کروا رہے اس کے پیچھے بہت لمبے ہاتھ ہے. بولے نا کون؟ خود کی ایجنسی ہے, اور یہ فار ایگزامپل بلیک واٹر ہے یا انڈیا کی جو ایجنسی ہے راہ ہے, اس طرح کے یہ لوگ اس کے پیچھے. لیکن وہ لڑکے جو کرتے ہیں وہ تو مطلب ہماری لڑکے بچے ہوتے ہیں, وہ گمراہ ہوئے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہوئے ہوئے ہیں, لیکن ہیں تو پاکستانی, لیکن یہ وہاں سے لاتے ہیں, یہاں پر پکڑے بھی گئے ہیں نا یہ بلیک واٹر کے لوگ, یہاں پر پاکستان میں پکڑے بھی گئے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر تمام دنیا کی بدنام زمانہ ایجنسیز گھوم پھر رہی ہیں. بلیک واٹر سر فہرست ہے, اس کے علاوہ را یہاں پہ موجود ہے, اور بے تحاشا ایجنسیاں موساد ہیں اسرائیل کی, وہ ادھر موجود ہیں, وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں تھوڑے دن پہلے روزنامہ جنگ ہی کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ بلیک واٹر کے افراد جو ہیں وہ افغان مہاجرین کے بھیس میں جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر پھر رہے تھے. تو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اچھا, طالبان کیوں نہیں ہے؟ طالبان کیوں نہیں کر سکتے ادھر؟ کم از کم اسلامی یونیورسٹی کے اندر میرے پاس یہ جواز ہے طالبان کے نہ کرنے کا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اسلامی یونیورسٹی مکمل اسلامی ماحول طلبہ کو دیتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جہاں پہ کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور پھر شریعہ ڈپارٹمنٹ کے اندر, شریعہ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, تو کوئی بھی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر دھماکہ کیا جائے. پورے دنیا کی انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہو رہی ہے, اور پوری دنیا کی تمام ایجنسیز, موساد, CIA, انکلوڈنگ جو ہے بلیک واٹرز. اچھا, یہ ہمارے کیوں اس میں پھر اعلی کار بن رہے ہیں یہ جو لڑکے؟ اور آپ کا جو آگے کوشچن تھا کہ وہ کیوں, وہ جو بچے ہمارے ہوتے ہیں جو دھماکے کرتے ہیں, بات یوں ہے کہ ان لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے. وہ لوگ جن لوگوں کے گھروں کے سارا گھر, ساری فیملی ایک دھماکے میں شہید ہو جائے, ایک بچہ اس خاندان کا بچ جائے, تو اس بندے کو وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں, اس بندے کو برین واش کیا جاتا ہے, اور اس بندے کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کو اس انتقام کی خواہش پیدا کی جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ انتقام لے اور عام پاکستانیوں نہتے مسلمانوں. بہت اچھی پوائنٹ ہے. اس پہ کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے آپ میں سے کوئی؟ تو آپ کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ یہ کون کروا رہا ہے.
اس پہ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ ہی دن پہلے آپ نے بھی دیکھا اور آپ کے جیو والوں نے دکھایا ٹی وی پہ کہ را کے کچھ جو ہے نا وہ ایجنٹس پکڑے گئے وزیرستان سے، اور اس طرح کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد سے جو ہے وہ بلیک پیٹر کے کچھ جو ہے نا وہ ایجنٹ پکڑے گئے، اور اس طرح امریکہ کے کچھ بندے جن کے پاس اسلحہ تھا ان کو پکڑا گیا، لیکن جو ہے وزیر اعظم ہمارے پرائم منسٹر جو ہے ان کی جو ہے نا وہ سفارشات پر جو ہے ان کو بری کر دیا گیا. تو یہ ساری مین وجوہات ہیں جو ہمارے پاکستان میں اس کو تباہ کرنے کی سازش ہے. یہ آپ کے آگے بیٹھے ہیں ان کو دیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ یہاں ایک دن میں، یہ بات ابھی اس پہ اور کریں گے، لیکن ایک دن میں 117 پاکستانی مارے جاتے ہیں اور سوگ نہیں منایا جاتا. کتنے پاکستانی مرنے چاہیے تاکہ سوگ منایا جائے؟ مطلب آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی کہ مطلب ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ 117 پاکستانی ایک دن میں مارے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنا نہیں. دیکھیں، سوگ منانے کا اس کی یا کوئی اس کا کہنا یہ تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور یہی چیز ہمیں اس چیز کو بتاتی ہے. آپ گورنمنٹ سے کہیں گے تو گورنمنٹ کرے گی نا. نہیں، گورنمنٹ کو دیکھیں، گورنمنٹ کو تو ایک نمائندہ ہم نے چن کے دے دیا، وہ لوگوں نے ٹھیک چنا یا غلط چنا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس طرح کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کا کس طرح خیال رکھ رہی ہے. اور یہی سی واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں کتنی انٹرسٹڈ ہے، اسے اپنی عوام کے خون کا کتنا احساس ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس کوئکلی جلدی سے کہیں. میں نے آگے آپ نے کہا کہ سوگ کیوں نہیں منایا جاتا. اگر آپ کا سوگ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیمی ادارے بند کر دیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، دفاتر بند کر دی جائیں، تو یہی ان کا ایم ہے. یہی ایجنسیاں جو یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان غیر مستحکم ہو جائے. وہ لوگ کوئی کام نہ کرنا چاہیں، وہ پاکستانی جو ہے کھل کے ان کے امیدوار آپ کے ساتھ یہ بھی. ہاں سر، آپ نے کہا کہ سوگ کیوں نہیں منایا جاتا اور آپ نے حکومت کو بتانا چاہیے. ہم نے حکومت کو اسی دن بتایا تھا جب یہاں اسلامک یونیورسٹی میں دھماکہ ہوا ہے. اسلامک یونیورسٹی میں جب دھماکہ ہوا تھا تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب، آپ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ یہاں سے بھگا کے گئے تھے. ان کی ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کا موقف یہ تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے، اسی میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اس لیے ہم نے اسی دن یہ بھی کہا تھا کہ بھائی سوگ منایا جائے. سوگ منانے کے لیے اسے کہا گیا ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں. آپ نے بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ بندے تو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، پاکستانی یوز ہو رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی بندہ چاہیے سزائے موت کا قیدی پاکستان کی جیل میں موجود ہے، اس سے آپ خرید سکتے ہیں. اسے تو مرنا ہی مرنا ہے. آپ اسے ڈالر دیں کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. آپ نے ادھر بھی پھانسی لینی ہے، آپ ادھر یہ کام کر دیں. اور دوسری بات یہ جو وزیرستان میں اور سوات میں آپریشن ہوا ہے، اس کے جو فیملیز ماری گئی ہیں، خاندان مرے ہیں، وہ اکیلا شخص رہ گیا. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں بھی 2-4 کو مار کے میں ہی مر جاتا ہوں. اور اس کو وہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ بھارت ہے، جو بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ سوات آپریشن ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم نے کامیابی حاصل کر لی، وہاں پہ ہمیں کچھ ثبوت ملے تھے جس جو انڈیا کا اثر ملا تھا، وہاں پہ انڈیا کے جو پیسے تھے وہ ملے تھے. اس کے بعد میڈیا میں صرف 1 منٹ کے لیے خبر آئی ہے، یہ 2 منٹ کے لیے کہ وہاں پہ انڈیا ثبوت ملے ہیں. اس کے بعد نہ میڈیا نے اس کو ریز کیا اور نہ ہماری گورنمنٹ، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے. میں آپ کو بس انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نے اسی پہ پوائنٹ پہ آنا ہے کہ یہ جو شواہد ملے اس پہ ہم بات کیوں نہیں کر رہے. یہ بات ہم پوری کرتے ہیں after we'll come back after a quick break. آزاد ہو کر بھی کیا ہم آزاد ہیں؟ یہ خوف ہماری آزادی چھین چکا ہے. ہمیں اس آزادی کے لیے کچھ کرنا ہوگا. ہمیں ایک ہونا ہوگا، ایک ساتھ چلنا ہوگا. ہم ایسے نوجوان منزل بنے یہاں ان قدموں کے نشان. اوکے، ویلکم بیک. ہم ڈسکس کر رہے تھے، نادر شاہ میرے ساتھ ہیں اور وہ پوچھ رہے تھے وقفے سے پہلے کہ یہ جو سوات میں اور دوسری جگہوں پہ شواہد ملے ہمیں غیر ملکی مداخلت کے، وہ آخر میڈیا میں ڈسکس کیوں نہیں ہو رہے؟ ویری کوئکلی کیوں نہیں ڈسکس ہو رہا آپ کے خیال میں؟ سر یہ بات ہے نا کہ ہمارا میڈیا دکھاتا نہیں کچھ. اگر آپ بات کریں کہ جو انڈیا کی میڈیا جیسی ممبئی اٹیک جیسی سٹارٹ ہو گیا ہے، ابھی ان کے پاس کوئی ان کے پاس شواہد نہیں تھے. اچھا نادر، آپ کے ساتھ کوئی ہیں جنہوں نے یہاں پہ جو دھماکہ ہوا تھا، آپ ہیں، آپ ان کو دیں مائک دیں. آپ نے جو یہاں پہ خودکش حملہ ادھر ہوا ہے اس میں سے جو چیزیں نکلی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ادھر جو ان کا خودکش جیکٹ میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں، لائک بیسیکلی جو بیرنگز یوز ہوئے ہیں وہاں پہ اور جو چیزیں یوز ہوئی ہیں، یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اور اگر طالبان کون ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اگر یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ آئیں جا کے دیکھیں. میڈیا کو کہتا ہوں میں، یہ خود جا کے دیکھیں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ یا عام آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے دیکھیں. اس کے پاس اتنی
हाईली लाइक आपको यहाँ पे क्या मिला था, वो क्या चीज? बेरिंग्स, मतलब मुझे तो खैर हमने बाद में देखे इधर पड़े हुए थे, और जो सुराख हुए थे इधर मतलब दीवारों में या दूसरी जगह, उन पे जो वो बेरिंग्स पड़े थे, ये इतनी क्वालिटी उनके पास, या इतनी हाईली ठीक है।